سوات لہو لہو ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ سوات میں دہشت گردی روکنے کی ذمہ داری وفاق کی نہیں ہے بلکہ KPK کی ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری صرف اسلام آباد میں لانگ مارچ کو روکنے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سوات میں ہونے والی المناک دہشت گردی پر اور اس پر امپورٹڈ حکومت کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی انتہائی بے شرمانہ ریمارکس پر، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے موقف پر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ سوات میں سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری نہیں بلکہ وہاں سیکورٹی کی ذمہ داری KPK کی ہے۔ تو یہ تاریخ میں پہلی بار سنا ہے کہ بارڈر پر سیکورٹی کی ذمہ داری وفاق کی نہیں، اداروں کی نہیں، بلکہ وہاں صوبے کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ اور پہلا بیان ہے کہ بارڈر کی سیکورٹی کی ذمہ داری وفاق کی نہیں ہے۔ تو یہ انہونی بھی اس گورنمنٹ میں ہونی تھی کہ یہ اپنے لوگوں کی سیکورٹی سے ہاتھ اٹھا لیں اور یہ بیان دیں کہ اس کی سیکورٹی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ صوبے کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، ان کی ذمہ داری کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کو کیسے روکنا ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے ڈرون لے لیے ہیں اور ربڑ کی گولیاں لے لی ہے، شیلنگ کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے آنسو گیس اور دیگر چیزیں خرید لی ہے جو انہوں نے اپنی عوام پر شیلنگ کرنی ہے۔ وہ جو ان کے ظلم اور ستم کے ستائے ہوئے، وہ جو ان کی دہشت گردی کے ستائے ہوئے، وہ جو ان کی مہنگائی سے ستائے ہوئے ان سے الیکشن مانگ رہے ہیں، ان کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سوات میں امن و امان کو برقرار کرنا اور برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور یہاں امپورٹڈ وزیر دفاع صاحب عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک اور مرچیں چھڑک رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ صوبے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن تمہارا قصور نہیں ہے، کیونکہ تم ہو ہی بے شرم، کیونکہ تم ملک میں استحکام لانے کے لیے تھوڑے آئے ہو بلکہ تم تو ملک میں عدم استحکام لانے کے لیے لائے گئے ہو اور اپنے ایجنڈے پر بخوبی عمل پیرا ہو۔ سوات کی سیکورٹی تمہاری ذمہ داری نہیں، لیکن قطر میں ہونے والے فٹ بال کے میچوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری تمہاری ہے، کیونکہ وہاں سے قطری خط آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سوات میں لوگوں نے قربانیاں دی، جب انہوں نے نقل مکانی کی تو ان کے گھر لوٹے گئے اور جو زکوٰۃ دینے والے تھے آج وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کا یہ کام رہ گیا ہے کہ عمران خان پر جھوٹے مقدمات بناؤ اور ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو اور ہم پر پابندیاں لگاؤ۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سرحد پار سے آنے والے دہشت گردوں کو روکنا موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر بجائے وہ کام کرنے کے یہ لوگ اپنی چوری معاف کروا رہے ہیں، کرپشن کے کیسز معاف کروا رہے ہیں، مخالفین کے خلاف کیسز کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بارڈر پار سے لوگ کیسے آ گئے، یہ دہشت گرد کس نے روکنے تھے؟ اگر آپ لوگ یعنی کہ وفاق دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے اور سوات میں سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے تو آپ یہ ذمہ داری ہمیں دے دیں، ہم خود یہ ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام اداروں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تشدد کروا کر اپنی عزت کروا لیں گے تو آپ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ عزت دینے والا اور عزت لینے والا وہ صرف اللہ ہے۔
عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنی حکومت میں مثالی امن و امان قائم کیا تھا، تو پھر وہ کون ہے جو اس سب کو ریورس کر رہا ہے؟ پہلے حکومت کی تبدیلی کا رجیم چینج اور اب ملک میں امن و امان کو سبوتاژ کر کے پھر سے دہشت گردی کون کروا رہا ہے؟ ان دہشت گردوں کو سرحد پار سے آنے کی اجازت کون دے رہا ہے، جبکہ سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری وفاق کی ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔